رمضان رضا 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، 30 رمضان مبارک کا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ حسب معمول تلاوت قرآن مجید ہوگی، نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی، وظیفہ بھی جانیں گے اور خزینہ علم میں حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں اور ان سے گفتگو بھی ہوگی اور گفتگو ہوگی عید کے موضوع پر کہ ناظرین کرام عید کس کے لیے ہوتی ہے، عید ہوتی کس کی ہے، کیا سب لوگوں کی عید ہوتی ہے یا عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کی ہے، اور عید میں جو انعامات ہیں وہ انعامات بھی کیا سب کے لیے ہیں یا مخصوص لوگوں کے لیے، یہ سب ہم نے جاننا ہے۔ علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کچھ دیر میں انشاءاللہ حضرت تشریف لے آئیں گے، حضرت کی طرف ہم چلیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا، اور کلام ربی میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں توقیر رضا قادری۔ ان سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ سبحان اللہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے توقیر رضا قادری۔ وقت ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور تعریف مصطفیٰ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر رضا قادری۔ ان سے گزارش کروں گا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں اور مزہ آ جائے اگر کلام اعلیٰ حضرت پیش فرما دیں، کیونکہ میں نے کلام ان سے سنا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سنا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ پڑھا کرتے ہیں، تو میری خواہش تو یہی ہے کہ تلاوت کلام اعلیٰ حضرت سے ہمارے دلوں کو گرمائے۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت کی حضرت نے فرمائش کی ہے تو انشاءاللہ وہی پیش کروں گا۔ حضرت کلام اعلیٰ حضرت حضور نے لکھا ایڑیوں کے حوالے سے، کیا بات۔ وہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ کیا لکھتے ہیں شاعر اہل سنت کہ عارض شمس و قمر سے واہ، بھی ہیں انور ایڑیاں، ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں،
سبحان اللہ آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ایڑیاں عریض شمس و قمر سے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جا بجا پہ تو فکن ہے واہ 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 آسماں پر ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جا واہ واہ بجا پہ تو فکن ہے واہ آسماں پہ ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کو ہیں خورشید واہ 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 شب کو واہ 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 ماہ و اختر ایڑیاں دل کو ہیں خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں دو قمر دو پنجے ہوئے دو ستارے دس ہلال دو پنجے ہوئے دو ستارے دس ہلال کیا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ کے تل واہ واہ پنجے ناخن واہ پائے اطہر ایڑیاں واہ کمال کمال پنجے سبحان اللہ ناخن پائے اطہر ایڑیاں عریض شمس و قمر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کا منگتا پاؤں سے واہ ٹھکرا دے او دنیا کیا بات ہے واہ 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 سبحان ان اللہ کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج کا واہ 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 جس واہ کی خاطر مر مر گئے گئے سبحان اللہ منعم منعم رگڑ واہ 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 ایڑیاں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات جس ہے کے ساتھ جی میں گئے منعم رگڑ کے سبحان ایڑیاں اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک ٹھوکے میں احد کا زلزلہ جاتا رہا واہ 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 جاتا رہا واہ 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 سبحان اللہ ایک ٹھوکے میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں واہ 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 وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عریض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے رضا طوفان محشر کہ تلا تم سے نہ ڈر واہ کہ تلا تم سے نہ ڈر واہ 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 سبحان اللہ اے رضا طوفان محشر کہ تلا تم سے نہ ڈر رضا طوفان محشر کہ تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو
واہ شاد ہو ہے ہے کشتی کشتی امت کو لنگر ایڈیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ ایڈیاں سبحان اللہ، شاد ہو ہے کشتی کشتی امت کو لنگر ایڈیاں عارض شمس و سبحان اللہ قمر سے سبحان اللہ، بھی ہیں انور ایڈیاں ایڈیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور پیش کر رہے تھے توقیر رضا قادری، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام، خوبصورت کلام، ایڈیوں کی گفتگو، ایڈیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام میں موضوع سخن بنایا، اور پھر ایڈیوں پر ہی پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو قلم توڑ دیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دو جہاں علیہ صلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں تو پچھلی تمام مثالوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق محبت میں گم ہو کر اور آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام کی تعریف بیان کرنے پر آتے ہیں تو اردو زبان اور فارسی زبان کی تاریخ میں پھر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لکھنے پر آتے ہیں اور کلام لکھتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر الہام ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا چلا جا رہا ہے۔ نہ جانے جبریل علیہ السلام کی مدد آ رہی ہے، نہ جانے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہو رہی ہے، نہ جانے صحابہ کرام اور غوث پاک کا فیض پہنچ رہا ہے، کہ جب اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری نسبت کو سلامت رکھے جب تک ہم زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہماری نسبت رہے، اور کل بروز قیامت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں میں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں میں ہم کو اٹھایا جائے، اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بروز محشر سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہو، اور اعلیٰ حضرت نے خواہش کا اظہار کیا ہے نا کہ جب مصطفیٰ کی سواری آئے تو مجھ سے فرشتے کہیں کہ کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حشر کا دن ہو، سرکار تشریف لائیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ رہے ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اللہ اس دن اس جماعت میں ان غلاموں میں ہمیں بھی شامل فرمانا، قیامت کے دن ہمیں اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں، اعلیٰ حضرت کی جماعت میں اٹھانا۔ ناظرین کرام، وقت ہے وظائف کی دنیا کا، اور ہم چلیں گے قاری عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف اور ان سے جانیں گے آج کا وظیفہ۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں اور ہماری چیزیں کہیں ہم رکھ دیتے ہیں اور وہ چوری ہو جاتی ہیں، تو چوری سے حفاظت کا یہ بہترین وظیفہ ہے کہ بعض لوگ رمضان مبارک کے اندر جب جاتے ہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے تو بائک وغیرہ کہیں پر پار کر دیتے ہیں اور اس میں لاک وغیرہ نہ ہو اور ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو 10 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے کہ جس کا چوری ہونے کا ڈر ہو۔ قاری عبدالحمید چشتی آج کا وظیفہ بتا رہے تھے، اور وقت ہے علماء کرام کے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خزینہ علم۔ خزینہ علم میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ایک بار پھر تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی شفقتیں ہم پر فرماتے ہیں، جہان رضا کی پوری ٹیم پر حضرت بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، مشورے عطا فرماتے ہیں کیا کام کرنا چاہیے، کیسا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تاجر ہم پر قائم و دائم رکھے۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے عید۔ عید ہماری کیسے ہونی چاہیے، عید کن لوگوں کے لیے ہے، اور عید کیسے گزارنی ہے، سب ہم نے علامہ صاحب سے جاننا ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، عید تو آئے گی، اب آخری ساتیں
کہ جس کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ حالانکہ سارے رحمت ہے، ساری مغفرت ہے، سارے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تقسیم ایسے ہوتی ہے تو فرمایا آخری اشرے میں جس کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے نا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں کرم ہوتا ہے، رمضان المبارک میں۔ تو باقی یہ وہ عید کا معنی بھی لوگوں کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے اسے عید کہتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عید کا بھی مطلب ظاہر ہے ہر کسی کو نہیں پتا، پر وہ کہتے ہیں جی خوشی کا دن ہے، بھائی خوشی کا دن تو ہے، یا خوشی کا دن جو بار بار لوٹ کر آئے اسے عید کہتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اس پروگرام کے ذریعے عوام کو پتہ لگ گیا کہ یار عید کے یہ معنی ہے، اور سمجھ لیں یہ مزدوریوں کی مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب وہ عید پڑھنے آتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ جنہوں نے روزے رکھے نا جی، عبادت کی، یا اللہ ان کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ جتنے عید پڑھنے والے مسلمان آئے میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے لوگ عید کی نماز نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، واجب ہے عید کی نماز، لیکن یہ ہے کہ فرض بھی پڑھنے چاہیے۔ اور یہ دن یقین کریں مطلب یہ کہ یوم حساب بھی ہے کہ یار ہم عید کیسے منائیں؟ یہ زلزلے سے متاثر، یہ سیلاب سے متاثرین، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ ہم یہاں پہ امان کے نا بس عید کے اس میں بھول جاتے ہیں، اور وہ سارا مہینہ جو ایک شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی اور اس کو قید بھی کروا رکھا تھا، آج وہ خوش، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو چاند ہوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ریکارڈنگ شروع، وہ جناب بےہودگی شروع، بدتمیزی شروع، بے پردگی شروع، مارکیٹوں میں رش۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز پڑھائی جی، اور غائب۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یار ابھی تو یہیں تھے، یار عید ملنی تھی ان سے یا ملاقات کرنی تھی، مگر یہ وہ میں نے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی، تو یار صحابہ نے کہا چلو گھر پہ چل کے مل لیتے۔ جی، تو گھر پہ دستک دی، اچھا دستک دے کے کچھ ظاہر انتظار، 1 منٹ کا لمحہ تو ہوتا ہے جی، جواب کا، تو وہ اندر سے رونے کی آواز بھی آ رہی، تو اور زیادہ صحابہ اکرام فکر مند ہوئے، یار یہ مسئلہ ہے، یہ جلدی گھر بھی آ گئے نماز پڑھا کے عید کی، جی، اور جو ہے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ خیر پھر 1 منٹ بعد دروازہ کھلا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ تو مگر حضرت آپ نماز پڑھاتے ہی اور خیریت ہے اور کچھ ہمیں رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضرت آج عید کا دن ہے۔ جی، فرمایا ہاں عید کا دن تو ہے، مگر کس کے لیے؟ اللہ، کس کی نمازیں قبول ہوں گی، اللہ اکبر، کس کے روزے قبول ہوں گے؟ اللہ مجھے نہیں اکبر، پتا میرا کیا معاملہ۔ یعنی یہ ان کی عاجزی ہے، اللہ، ہمارے لیے سبق ہے کہ یار ہم کس منہ سے ایسی عید منا رہے ہیں جو مطلب خدا کو ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر، نماز اللہ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز، وہ تلاوت بھی کہی، نماز بھی کہی، پہلا دن عید کا۔ حسب میں اس مہینے کی شوال کا مہینہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا پہلا دن عید کا دن اللہ اکبر، اور مسلمانوں کی مغفرت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب مسلمان خوش ہو کے ایک دوسرے سے گلے مل لیتے، جی، اور وہ مولوی صاحب کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے فتوے لگا دی کہ جو گلے ملا وہ جہنمی۔ اللہ اکبر، جی، یہ بھی ہم منظر دیکھ رہے ہیں اور یہ موجود ہیں ایسے لوگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے آ رہا ہے، وہ بخش رہا ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا۔ آمین، آمین، آمین۔ اچھا حضرت، عید کی جو شب ہے آخری 30 کی یا شوال کی جو پہلی شب ہے، جسے چاند رات ہم کہتے ہیں، چاند رات کو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہماری بازاروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، شاپنگ سینٹرز میں ایسا ہلا مچا ہوا ہوتا ہے، وہ بے پردگی ہوتی ہے اور وہ مناظر وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو حضرت اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں، نصیحت فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہی ہے ہماری مائیں بہنیں، ہماری یا یہ نوجوان نسل کہ بھائی
وہ مہینہ اور 1 گھنٹے میں سب ختم، پورے مہینے کی جو ہے وہ عبادت ریاضت سب ختم۔ تو یہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اپنے گھر میں یہ کرتا ہوں کہ بھائی تم لوگوں کو شاپنگ کرنی ہے تو تم ابھی شعبان میں کر لو، بہترین، سبحان تاکہ یہ اس رات کو جانے کا چکر ہی نہیں رکھو، اللہ۔ جی تمہیں جو کچھ لینا ابھی ریٹ بھی صحیح مل جائیں گے۔ اس وقت کافی چیزیں جو ہے نا لوگ کچرا بھی نکالتے ہیں، اور کئی حوالوں سے مطلب، اور پھر بے پردگی اور ہجوم اور رش میں کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو میرے گھر والوں کو سختی سے آرڈر ہے کہ رمضان شریف میں کوئی شاپنگ نہیں کرے، صحیح، یا تو پہلے کر لیں یا پھر اور 2 مہینے پہلے کر لیں۔ لیکن یہ بےہودگی اور یہ بدتمیزی اور یہ جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اس مہینے کو، اور یقین کریں صرف رمضان کا مہینہ ادب کر لے اللہ بخش دے، سبحان عبادت تو سب ایک طرف، واہ واہ، ایسا مہینہ، لیکن وہ کیا سوائے صبر کے، دعا کے اور کیا ناظرین کرام، عید سے متعلق حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گفتگو ہو رہی تھی، کچھ احتیاطی تدابیر، کچھ فضائل ہمیں آپ نے ارشاد فرمائے، اور عید کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، عید کن لوگوں کے لیے ہے وہ بھی حضرت نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے مقبول ہو گئے، عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نمازیں قبول ہو گئیں، جنہوں نے اس ماہ مبارک کا احترام کیا، جنہوں نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے اس ماہ مبارک کو اس طرح سے گزارا جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا، تو ان کے لیے یقیناً عید ہے۔ اور جو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، جو روزے نہ رکھ سکے، جو نماز تراویح نہ پڑھ سکے، جو نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، نماز باجماعت کا اہتمام نہ کر سکے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر کے اسے منا نہ سکے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، انہیں سوچنا ہوگا کہ ہماری عید ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، آخری پروگرام تھا اور جہان رضا نے کوشش کی کہ آپ کو اس ماہ مبارک میں ایک ایسی ٹرانسمیشن ہم دے سکے جس میں علماء کرام سے ہم مختلف ٹاپک پر گفتگو کریں، نصیحتیں ہوں، فضائل ہوں، علمی گفتگو ہو، فقہی مسائل ہم جانیں، نعت سرکار دو عالم علیہ السلام سن کے ہم اپنے عشق رسول میں اضافہ کر سکیں، محبت رسول میں ہم اضافہ کر سکیں۔ یہ تمام کوششیں جہان رضا کرتا رہا۔ ان کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، یہ آپ کے آرگومنٹ ہمیں بتائیں گے، آپ کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے۔ جہان رضا کی یہ جو ٹرانسمیشن ناظرین کرام آپ تک پہنچی ہے، اس میں اکیلا نہیں ہوں، میں تو یہاں کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں، علماء کرام سے گفتگو کر لیتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنتیں موجود ہیں، بہت سے لوگوں کی کاوشیں موجود ہیں، اور آج آخری پروگرام میں چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں تاکہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ساتھ حافظ احمد رضا قادری صاحب، یہ ہماری ٹیم کا بہت اہم ترین حصہ، اور انہوں نے کیمرہ اور یہ ریکارڈنگ اور یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ حافظ صاحب دیکھا کرتے۔ اسی طرح قاری عبدالحمید چشتی صاحب جو روزانہ ہمیں وظیفہ بتاتے ہیں، وہ صرف وظیفہ بتانے کے لیے نہیں آتے تھے، جہان رضا کی ٹیم میں ان کا اتنا اہم ترین کردار رہا، علماء کرام سے رابطہ کرنا، علماء کرام سے ٹائم کی سیٹنگ کرنا، سوالات کو ترتیب دینا، موضوعات کو ترتیب دینا، پھر ان سوالات کو لکھنا، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں نا، یہ جو میری ڈریسنگ ہوئی ہوتی ہے، جو امامہ شریف پہنا ہوا ہوتا ہے، یہ سب بھی قاری عبدالحمید چشتی صاحب دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائے، حافظ احمد رضا قادری کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائے۔ اسی طرح ہمارے شہریار اتاری ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے اس پروگرام میں، ایڈیٹنگ کے حوالے سے، کیمراز کے حوالے سے، اور جدید جو یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس میں بڑی سپورٹ ان کی رہی، ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور بالخصوص یہاں اگر میں ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، میرے دوست، میرے بھائی منہاج الدین مہکری دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ اول دن سے آخر تک وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے رہے، ہمیں موضوعات کے حوالے سے، سلیکشن کے حوالے سے، علماء کرام سے رابطوں کے حوالے سے، ثناخوانوں سے رابطوں کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح ہمارے فرباز بھائی ہیں، سید فرباز شاہ جی ایکو ساؤنڈ والے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پروگرام، اس میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اس سب کو آپریٹ کرنا، چلانا، یہ شاہ جی کا کام ہے، ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، یہ جو ٹرانسمیشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جہان رضا اور ماہ رمضان میں جو ہماری ٹرانسمیشن تھی رمضان رضا، یہ خالصتاً رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، یہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اس کا کوئی کمرشل نہیں ہے، اس کا کوئی ہمارے دنیاوی مقاصد اس میں شامل نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ کبھی بھی دنیاوی مقاصد ہمارے شامل نہ ہوں، اور جہان رضا یہ کوشش کرتا رہے گا انشاءاللہ کہ رمضان المبارک کے بعد بھی
آپ کو مختلف مواقعوں پر انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن ملتی رہے گی. اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی مفاد شامل نہیں ہوگا. صرف اور صرف ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم دین کا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا ہمارے چینل کو نسبت ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سبحان حضرت اللہ. پروانہ شمع رسالت حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. جہان رضا ان سے منسوب ہے، رمضان رضا ان سے منسوب ہے، اور آگے بھی جتنے پروگرام ہم کریں گے وہ سب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہوں گے. اور ہمارا کام، ہماری کوشش جہان رضا کی کام کوششیں صرف یہ ہوں گی کہ فکر رضا کو عام کیا جائے. فکر رضا، امام احمد رضا کا پیغام، مسلک امام احمد رضا کو عام کیا جائے. اور موجودہ دور میں جو فتنے ہیں، جو دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے حقیقی رنگ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، یا وہ فتنے جو دین اسلام کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، فکر رضا کا پر پہرا دیتے ہوئے جہان رضا ان کا محاسبہ کرے گا اور آپ تک حق بات انشاءاللہ پہنچاتا رہے گا. اپنے انشاءاللہ. میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام، نئے سیگمنٹ کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.